کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ اظہر علی خان سے محسن شکیل تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ پروین کو لوگ سننا بھی چاہتے تھے، دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ یہ راستہ ذرا ادب سے ہٹ کر جاتا ہے۔ میں ایک علیحدہ آدمی ہوں۔ شروع میں جب یہ اطلاع مجھے آئی تو میں ذرا سا خوفزدہ سا ہوا۔ اردو ادب میں یہ تجربہ آپ نے کیسے کیا؟ سن لو خود آ کر، دکھ ای میل نہیں ہوتے، چن لو خود آ کر۔ یہ عشق محض ایک کیفیت تھی؟ اگر عشق کو ڈیفائن کر لیا جاتا تو یہ سوال مجھ تک نہ آتا۔ لیکن ایک کیفیت کو بیان کرنا اور خود اس ایکسپیرینس سے گزرنا، تو آپ نے عشق کی بات کی، کیا آپ اس کیفیت سے خود بھی گزرے کبھی؟ اس کے اندر بہت سی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں جو کہ محبت یا عشق کی ندیاں ہوتی ہیں۔ کامیابی ہوئی، ناکامی؟ محبت میں ناکامی کیسے؟ حاصل لا حاصل کے درمیان عاشق کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں؟ اچھا محسن صاحب، آپ نے یہاں پہ کئی سفر اور محبتوں کی بات کی، تو کتنی محبتیں آپ نے کی؟ کیا مطلب کتنی؟ یہ پوچھیے کتنی نہیں۔ جو ڈرامے کی قبولیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی نچلے زمین سے جڑے ہوئے جو موضوعات ہوتے ہیں نا، ان کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایکٹریس کی بات ہوتی ہے، ہمایوں سعید بہت اچھے ایکٹر ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کو ایکٹنگ نہیں آتی۔ اچھا محسن صاحب، آپ نے پی ٹی وی کے لیے بہت معیاری ڈرامے لکھے جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا، لیکن وہ اتنے ہٹ نہیں ہوئے جیسے دھواں ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ ہوا۔ مجھے پرفارمنس میں بڑی مایوسیاں بھی ہوتی ہیں۔ خواب، احساس اور خیال، جب یہ تینوں ایک ہی دل میں جگہ پائیں تو یہ دل شاعر کا دل بنتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے محبت، خیال اور حقیقت کے سنگم پر اردو ادب کو ایک نئی شکل دی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محسن شکیل صاحب۔ محسن صاحب، خوش آمدید ہمارے براڈ کاسٹ میں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اظہر علی خان سے محسن شکیل تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ یہ ہے ایک بہت خوبصورت آغاز کا، ایک طرح سے ابتدائی مراحل کا سفر۔ محسن علی خان جب پیدا ہوئے تو ان کے نام کے حروف نکالے گئے بزرگوں کی طرف سے، قرآن شریف سے، کہ کون سا کس حرف سے نام رکھا جائے۔ وہ ایک روایت ہوتی ہے بزرگوں میں، جب وہ اس طرح سے نام رکھنے کا مرحلہ ہوتا، تو وہ میرا نام کے لیے میم کا حرف سامنے آیا ہے، تو میم کے حرف سے نام رکھ دیا گیا محسن علی خان۔ جب مجھے اسکول میں داخل کیا گیا تو اسکول میں کوئی یہ بعد میں وجہ معلوم ہوئی، لیکن میں وہاں پہ پرفارم بہتر نہیں کر رہا تھا اسکول میں، تو وہ والدین نے، دادا نے، سب نے یہ سوچا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کہ یہ تو ویسے تو ٹھیک ہے اور پڑھائی میں کیوں یہ اتنا زیادہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے اس کو ریکنسیڈر کیا، اس بات کو، اور دوبارہ سے وہ جو ہے وہ تلاش کیا حرف کو، تو وہ حرف الف نکلا، اس سے میرا نام پھر اظہر علی خان رکھا گیا۔ اور جیسے ہی اظہر علی خان رکھا گیا، میں اسکول سے رائٹ فرام بگننگ، پرائمری سے، اور بلکہ KG1 اور اس سے بھی پہلے جو نرسری ہوتی ہے، اس سے ہی میری جو اڑان شروع ہوئی پڑھائی کی طرف۔ میں ہر کلاس میں ٹاپ، ہر کلاس میں، مطلب میں صرف پوزیشن لیتا تھا، اور وہ بھی پہلی پوزیشن۔ یہ اس کا ایک اثر ہوا جو اس میں، تو وہ پھر چلتا رہا۔ وہ جب اس طرف آیا شاعری کی طرف، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے والد صاحب خصوصاً وہ اظہار تو نہیں کرتے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے شعر لکھنا اور ادب سے وابستگی، لیکن مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید وہ اس کو پسند نہیں کر پا رہے۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی یہ تو اب شعر مجھ پر وارد ہونا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ عطا مجھ پر شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت ابتدائی سطح جو ہوتی ہے، بڑے ٹوٹے پھوٹے مصرے اور شکستہ مصرے، اس طرح کے جو بہت ابتدا میں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ایک کریٹو پروسیس کی بہت ابتدائی ایک صورت جو ہوتی ہے، میں اس میں آ چکا تھا۔ تو مجھے یہ شوق ہوا
کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ اظہر علی خان نام بھی جاری رکھتا ہوں اور میں اپنے شعر کی صورت میں جو میرا ہے میں وہ بھی شوق جاری رکھوں گا. ان کو نہیں پتہ چلنے دوں گا گھر میں, والدین کو یا ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا. تو میں نے اپنی طرف سے نام تو محسن تو گھر میں ویسے ہی پکارا جاتا تھا, اظہر علی خان تو اسکول میں تھا اور اس طرح سے. تو وہ پھر میں نے اس کے ساتھ ایک شکیل کا جو ہے نا وہ اضافہ کر لیا, اور وہ اب وہ میری چیزیں چھپنا شروع ہو گئیں اخبارات میں اور رسائل میں, اور تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں ہوں. والد صاحب وہ اخبار والوں کو نہیں پتا تھا کہ محسن شکیل آپ ہیں. وہ تو پھر یہ بات جا کے اس وقت والد صاحب کو پتہ چلی جب میں نے ٹیلی ویژن کا پہلا کل پاکستان مشاعرہ پڑھا. اچھا, اسلام آباد میں پہلا مشاعرہ ہوا اسلام آباد میں جب پی ٹی وی کے سینٹر کا افتتاح ہوا تو انہوں نے پورے ایک پاکستان کے لیے جو مختلف پروگرامز رکھے, اس میں کل پاکستان نوجوانوں کا مشاعرہ رکھا. اس میں مجھے کوئٹہ سے یہاں سے بھجوایا گیا, تو اس کی کمپیئرنگ پروین شاکر نے کی. تو وہاں پر جب وہ مشاعرہ جب وہ آن ایئر آیا, ظاہر چینل ایک ہوا کرتا تھا, یہ بات اس وقت کی ہے جب ابتدائی ہم نے لکھنا شروع کیا تھا. تو پروین شاکر کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک وہ تھی کہ پروین کو لوگ سننا بھی چاہتے تھے, دیکھنا بھی چاہتے تھے. تو اور پھر اس زمانے میں ماحول بھی ادب کا پورا معاشرہ جو بندھا ہوا تھا, گندھا ہوا تھا, وہ محبت کی تاروں میں جڑا ہوا تھا. وہ جب مشاعرہ چلا تو وہ پھر پورے پاکستان میں دیکھا گیا, والد صاحب نے بھی دیکھا. تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ارے یہ جو اظہر علی خان گھر میں ہے یہ تو پورے سماج میں جو ہے محسن شکیل کی صورت میں سامنے آ گیا ہے. اچھا محسن صاحب, آپ نے محبت کی بات کی, شاعری کی بات کی, پھر اسلام آباد جا کے ماشاءاللہ آپ نے پہلے مشاعرے میں شرکت کی, لیکن چونکہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جہاں احساس, ثقافت اور خاموشی مل کر ایک خاص فضا بناتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شاعری میں ایک بڑا اہم کردار تھا کوئٹہ کی فضا کا, یہاں کے ماحول کا, یہاں کی آب و ہوا کا؟ کتنا رنگ آیا آپ کی شاعری میں؟ بہت زیادہ. یہ جو آپ نے آخر میں لفظ خاموشی کا لفظ استعمال کیا, مجھے خاموشی بہت پسند ہے. اور میں چونکہ ایک بنیادی طور بائی نیچر میں ایک سیکلوڈڈ آدمی ہوں, میں ایک علیحدہ آدمی ہوں, میں ایک تنہائی پسند آدمی ہوں. تو وہ جو خاموشی ہے میں اس کو بہت فیل کرتا تھا. کوئٹہ شہر کی وہ خاموشی جو کہ اب تو خیر وہ ایک بے ہنگم شور میں بدل گئی ہے, وہ خاموشی مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید نظموں کی طرف مائل کرتی تھی, پینٹنگ کی طرف مائل کرتی تھی, کہانی لکھنے کی طرف مائل کرتی تھی. وہ خاموشی بڑی پر تاثر تھی, بڑی تاثیر تھی اس کے اندر. تو ایک ایکسپلوریشن کا ہوتا ہے نا, آپ سیلف کو, ذات کو بھی تو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. تو وہ خاموش, اور میرا تو بلکہ یہ تو ایک بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں خاموشی میں, وہ اس شور شرابے میں نہیں کر سکتے, اس تیز رفتاری میں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس شہروں کی تیز رفتاری سے تنگ آ کر یا اس سے کچھ لمحے رکنے کے لیے یا اس سے ذرا دور رہنے کے لیے ہم نیچر کی طرف, ہم بہت دور پہاڑوں میں, کوساروں میں, ندیوں میں اور اس طرف کا رخ کرتے ہیں, جنگلات کا یا اس طرح کے ایسے ماحول کا کہ جو ذرا خوبصورت سا ہو, جس کے اندر خاموشیاں ہوں. یہ جو روٹین کے شور ہیں. جی بالکل, اور ایک پرسکون ماحول تو ایک شاعر ادیب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے, جیسے آپ بات کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. ظاہر ہے ہم یہ ایک بڑا خوبصورت کریٹو پروسیس جو ہوتا ہے, یہ چاہتا ہی ایک تنہائی, ایک خاموشی, ایک سکون, یہ چاہتا ہے. اس طرح کے لمحات ہوں اور آس پاس اگر حروف ہوں, رنگ ہوں, سر ہوں, تو اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے کسی بھی تخلیق کار کے لیے. بالکل. اچھا محسن صاحب, آپ نے ایم اے اور ایم بی اے کیا, یہ راستہ ذرا ادب سے ہٹ کر جاتا ہے, تو پھر شاعری کا انتخاب؟ میں اصل میں طالب علم تو ادب کا ہی ہوں. یہ روزگار کے سلسلے میں مجھے ضرورت تھی کہ میں ایم بی اے بھی کر لوں. یہ ڈگری آپ نے؟ جی, یہ ایڈیشنل جو ڈگری جو تھی یہ میرے روزگار کی ضرورت تھی. تو میں نے اس کے لیے اس کی کوشش کی, ورنہ تو میں بنیادی طور پر تو لٹریچر اور آرٹ کا آدمی ہوں. اچھا محسن صاحب, آپ کی پہلی کتاب آنکھ بھر حیرت 1999 میں شائع ہوئی, اس کو پروین شاکر ایوارڈ بھی ملا. اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ اصل میں جب یہ ایوارڈ
اس سطح کا آپ کو پہلی ہی اپنی کاوش پر ملے. میری پہلی کتاب چھپی تھی اور پروین شاکر لٹریری ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے ادبی ایوارڈز میں شمار ہوتا ہے. تو اور پھر اس میں خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ بلوچستان سے پہلی مرتبہ کسی ایسے شعری مجموعے کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا. تو یہ میرے لیے بڑی شروع میں جب یہ اطلاع مجھے آئی تو میں ذرا سا خوفزدہ سا ہوا. اچھا. مجھے اطلاع اس طرح سے آئی کہ ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون تو وہ ہمارے پاس یہی ہوتے تھے، لینڈ لائن جو ٹیلی فون ہوتے تھے، موبائلز تو تھے نہیں. تو وہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہی ہیں جو محسن صاحب، آپ ہیں بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. تو آپ سے کچھ دیر کے بعد گفتگو ہوگی. اب میں نے کہا کہ اچھا. پھر ایک ٹیلی فون یہ آیا کہ ہم فلاں محکمے کی طرف سے بول رہے ہیں. تو میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ میں تو اپنے میرا جو بینکنگ میرا پیشہ تھا تو میں اس میں تو اپنے جتنے بھی وہ خاص طور سے انکم ٹیکس کے جو بھی مسائل ہیں ان کو تو میں بالکل پوری سچائی اور یکسوئی کے ساتھ اور اس میں کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کرتا ہوں، اور پوری جو ٹھیک اس کے اندر جو فیکچوئل پوزیشنز ہوتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں. تو یہ مجھ سے اچھا میرے ذہن میں اس طرح کے سوالات آنا، میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں کہ شاید اس طرح سے کوئی ایوارڈ دینے کی صورت. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پروین شاکر کے نام سے جو ٹرسٹ قائم ہے اسلام آباد میں اور جو اس کو ہیڈ کرتی ہیں وہ پروین قادر آغا ان کا نام ہے، اور وہ فیڈرل اس زمانے میں FBI کی چیئرمین تھی. تو وہ پھر انہوں نے شاید کسی سے کہہ دیا، وہ مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک دیجیے آفیسز سے. ویسے جیسے گفتگو میں کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ذرا ان کے بارے میں معلومات بتا دیجیے، ان کو بتا دیجیے کہ کیسے ہم کنٹیکٹ کریں. اور یہ تو پھر میں نے کہا کہ میری تو جو ہے نا وہ اتنے دنوں سے میری تو نیند اڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھ سے کیوں اس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. اگر مجھے پہلے ہی بتا دیا جاتا تو میں اور زیادہ میری پریشانی نہیں ہوتی اور میں خوش ہوتا. لیکن یہ بات ہے کہ میری پہلی کتاب اس کو پاکستان کا اتنا بڑا ایوارڈ ملنا اور پھر اسلام آباد میں بلا کر اس کی اتنی ہیوج مطلب اتنی بڑی تقریب تھی. اس کے اندر پاکستان کے جتنے بڑے شعراء، فراز صاحب بھی بیٹھے تھے اور افتخار عارف صاحب بھی تھے اور یو نیم اینڈ ہیو اٹ، وہ والی بات تھی نا. تو وہ اس طرح کی صورتحال تھی اور سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے. پھر کتاب کو جو اناؤنس کیا اس کے پورے پروگرام کی کمپیئرنگ جو ہے وہ یہ مہتاب اکبر راشدی اس زمانے میں بہت بڑی شخصیت تھیں، اب بھی ہیں. اس زمانے میں تو کمپیئرنگ کے حوالے سے ان کا بڑا نام. پھر اس کے اندر ایک وہ پرفارمنس تھی، کلاسیکل ڈانس کی پرفارمنس تھی، اور پھر اس میں غزل گائیکی کا وہ تھا، ٹینا ثانی کا اس کے اندر سیگمنٹ تھا، ہمارا ایوارڈز کا تھا، اور یہ وہ اس طرح سے. تو اس میں جو ہے نا پہلی مرتبہ مجھے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے کا اتفاق ہوا تھا، اور اس میں بڑی محبتیں ملی تھیں. لوگ شاید ہم چونکہ نئے لکھنے والے تھے تو وہ جو تھاٹ تھی، نئے سوالات تھے، نئے آئیڈیاز تھے، نئے خیالات تھے، لوگ شاید ان کو جاننا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ بات سامنے آئی تھی. تو بہت خوشی ہوئی تھی اس بات کی. اچھا محسن صاحب، پھر آئی سرگوشی، بلوچستان میں ہائیکو شاعری کی پہلی کتاب. اردو ادب میں یہ تجربہ آپ نے کیسے کیا؟ ادب میں تو تجربہ پاکستان میں یہ شروع ہو گیا تھا. میں اصل میں یہ بلوچستان میں ہائیکو چونکہ ابتدا پھر میں نے ہی سب سے پہلے لکھا، تو سوری یہ کتابی صورت میں جو سامنے آئی، اس کا نام پھر سرگوشی رکھا گیا. تو اس سے جو ہے پہلے کراچی میں ہائیکو کے مشاعرے شروع ہو گئے تھے، لیکن اردو ادب میں تو بہت پہلے سے ہی ہائیکو لکھا جا رہا تھا. لیکن یہاں پر آتے آتے پھر اس کو چونکہ وہ صنف ایسی تھی، جاپانی کی صنف تھی جس کو اردو میں ڈھالنا تھا. یہ بالکل ایسی بات تھی کہ انگریزی کی نظم کو جو ہے وہ اردو میں ڈھالا جائے اور اردو میں ایکسپریشن سامنے آئے.
جاپانی کی صنف تھی، جاپانی سے انگریزی میں گئی، انگریزی سے پھر اردو میں آئی، اردو ادب میں شامل ہوئی. تو وہ پھر اس کے بنیادی چند ایک ایسے لوازمات ہوتے ہیں اردو ہائیکو کے لیے کہ جس کے جو ہے یہ سیلیبلز پر لکھی جاتی ہے. اب میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، سیلیبلز پر لکھی جاتی ہے، اس کے اوزان متعین کیے گئے ہیں. اس پہ پھر بعد میں ریسرچ ہوئی، ایم فل ہوا اس پہ. ایم فل کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سب سے پہلے میں نے ہائیکو لکھی. ہائیکو میں آپ کو پھر بعد میں جب ہائیکو جب بہت زیادہ عام ہو گئی تو اس میں یہ جو بہت ضروری ایک فیکٹر ہوا کرتا ہے یا اس کی ضرورت ہوتی تھی، وہ تھی موسم یا منظر سے کسی تعلق یا کوئی ایسا لفظ برتنا اس کے اندر. لوگ پھر اس سے ہٹ گئے. پھر اس طرح کا ہائیکو بھی لکھا گیا کہ جس کے اندر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن اس میں چونکہ وہ سیلیبس کا خیال رکھا جاتا تھا، 17 سیلیبلز اور 3 مصروں میں، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو پھر وہ ہائیکو بھی لکھی گئی. اب میں آپ کو اپنی ایک ہائیکو سناتا ہوں. جی پلیز. کہ سن لو خود آ کر، سن لو خود آ کر، دکھ ای میل نہیں ہوتے، چن لو خود آ کر. اچھا محسن صاحب، آپ کا تیسرا شعری مجموعہ کچھ عشق کیا، اس نے UBL ادبی ایوارڈ بھی حاصل کیا. یہ عشق محض ایک کیفیت تھی یا ایک فکر تھی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اگر عشق کو ڈیفائن کر لیا جاتا تو یہ سوال مجھ تک نہ آتا. یہ صدیوں سے جو عشاق کے ذہنوں میں رہتا ہے سوال، اس کو کس طرح سے آگاہ کیا جائے گا، لوگوں کو کیسے بتایا جائے گا؟ کیونکہ عشق کی یہ تو ایک کیفیت ہے، کیفیت کو تو بیان کیا نہیں جا سکتا. ہاں، اس کے کچھ شیڈز ایسے ہیں، اس لفظ کے شیڈز ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اس کی معنویت کہیں متعین کی جا سکتی ہے. ورنہ کچھ الفاظ کیفیات لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیفیات کو بیان کرنا، کیونکہ یہ سائنس ہے نہیں، وہ تو سائنس ہے نا، فارمولہ ہو گیا کہ فارمولے میں بیان کروں. فارمولہ محبت، عشق اور یہ جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، خواب ہیں، ان کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو عشق کو میں بیان تو نہیں کر سکتا، البتہ اس کیفیات سے گزرنے والے یا اس آگ کے دریا سے کچھ جو ہے ہلکے ہلکے قدم لے کر کہیں تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں، شاید میں ان کو کچھ بیان کر پاؤں، لیکن میں عشق کو پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتا. اچھا، یہاں پہ میں چاہوں گی محسن صاحب، عشق کی بات ہو رہی ہے تو شاعروں میں اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک کیفیت کو بیان کرنا اور خود اس ایکسپیرینس سے گزرنا، تو آپ نے عشق کی بات کی، کیا آپ اس کیفیت سے خود بھی گزرے کبھی؟ جی، ہم یہ جو پورا وجود ہے، یہ بظاہر جو لکھنے والے کا یا فنکار کا کوئی وجود جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بہت سی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں جو کہ محبت یا عشق کی ندیاں ہوتی ہیں. یہ آپ کو شاید نظر نہیں آتی، انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ جو فنکار ہوتا ہے وہ ان کیفیات کے، ان رنگوں، ان کلرز میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، وہ انہی میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی نام دے دیجئے، آپ وہ جو شیکسپیئر نے کہا ہے کہ پھول کو کسی نام سے بھی پکاریں، گلاب کا پھول تو وہی خوشبو دے گا آپ کو. تو ہم خوشبوؤں سے معطر لوگ ہیں. معطر ہیں. محسن صاحب، اس کیفیت سے آپ گزرے، اس میں کامیابی ہوئی ہے، ناکامی؟ کیونکہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ عشق کی طرف آئے تو مطلب محبت میں کہیں نہ کہیں ناکامی، کہیں کوئی تکلیف، کوئی اس طرح کے پروسیس سے گزرتے ہیں، تو آپ کی شاعری میں اس کا اثر نظر آتا ہے، وہ درد، وہ پین، وہ فیلنگز نظر آتی ہیں. آپ کی فیلنگز کیسی رہی؟ محبت میں ناکامی کیسی؟ جب آپ محبت میں مبتلا ہو گئے تو پھر تو ناکامی سے تو ماورا ہو گیا. اچھا. کیونکہ یہ تو آپ اس دریا میں آپ نے سفر شروع کر دیا جو کہ بہت دھیما بہنے والا، آپ کو کئی منازل پر پہنچانے والا، آپ کو کسی مسرتوں، خوشیوں یا اذیتوں میں گزارنے والا، یہ تو وہ سفر ہے. تو اس میں کوئی ناکامی کا تو ہے ہی نہیں. وہ محسن صاحب اصل میں حاصل لا حاصل کے درمیان ایک وہ ہوتا ہے نا، مطلب اگر آپ خوشی ہے، حاصل ہے تو خوشی ہے، اور لا حاصل ہے تو پھر وہ آپ نے جو کہا. اچھا، یہ جو محبت یا عشق کی صورتحال ہوتی ہے، اس میں یقیناً ہوتا تو ہے، آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ حاصل کر لیں،
لا حاصلی جو ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اس پورے پروسیس میں، اس پورے سفر میں۔ تو حاصل اور لا حاصلی یہ لفظ اچھے ہیں، خوبصورت لفظ ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں ماورا کوئی کیفیت ہے۔ یہ تو رقص کی، وجد کی، ایک وجدان کی کیفیت ہے۔ اس کے اندر تو کوئی آ جائے، اور وہ نون راشد کی نظم ہے نا کہ اے میری رقص تھام لے مجھ کو، تو وہ ہم رقص تھام لے مجھ کو، تو وہ رقص میں ہے بھائی، وہ تو وجدان میں ہے۔ عاشق کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں؟ وہ نہیں، وہ جو کہ عاشق لوگ تھے کملے رملے، دنیا بڑی سیانے، تو دنیا ان کو کسی اور طریقے سے جج کرے، اس کا جو وجدان ہے، اس کا جو رقص ہے، اس کا جو ایک وہ ہر وقت جو ہے نا کسی لاؤ میں رہنا، کسی خوشی میں رہنا، مسرت میں رہنا، یہ تو عاشق کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ تو شاید کچھ لوگوں کو عطا ہوتا ہے، ہر ایک کو عطا بھی نہیں ہوتا، لیکن اہل عشاق یا اہل دل یا محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان تجربات سے بہت اچھی طرح سے گزرے ہوتے ہوئے، اور وہ اچھی طرح سے ان کو سمجھتے بھی ہیں۔ بیان کرنے کے لیے ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، میرے پاس حرف ہیں، اس کے پینٹر کے پاس رنگ ہیں، اداکار کے پاس اس کی اداکاری ہے، گلوکار کے پاس اس کے سر ہیں، رقاص کے پاس اس کا رقص ہے۔ تو یہ تو ٹولز ہیں اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا محسن صاحب، آپ کی تینوں کتابیں امریکہ میں لائبریری آف کانگریس میں موجود ہیں۔ یہ کسی بھی شاعر کے لیے بہت آنر کی بات ہوتی ہے، یہ اعزاز کیسے حاصل ہوا؟ یہ بھی بس وہ کوئی قدرت ہی کی طرف سے کوئی ایسی کوئی سبیل بن جاتی ہے کہ جب آپ اپنے کام سے اصل میں بالکل سچائی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جڑے ہوں، بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوں، تو یہ تمام جو آسانیاں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ساتھ میسر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرت خود ایسی راہیں آپ کے لیے بنا دیتی ہے۔ تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری تینوں کتابیں، بلکہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں بھی میری جو سرگوشی ہے وہ وہاں پر بھی موجود ہے، تو مجھے یہ بھی، بلکہ ان کی اس کی جو کیٹلاگ کی جو ان کی وہ ہوتی ہے ویب سائٹ ہے، اور جس سے اس کا لنک اس کے اندر موجود ہیں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں۔ اچھا محسن صاحب، آپ کی کتابوں کے فرانسیسی، انگریزی، فارسی، ہندی، پشتو اور براہوی زبان میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔ جب آپ اپنے اشعار کو دوسری زبانوں میں سنتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو کسی بھی لکھنے والے کے لیے انتہائی فخر کا لمحہ ہوتا ہے، وہ بے انتہا فخر کا، کہ ایک تو میری اپنی زبان ہے، اردو ہے، میں اس میں لکھ رہا ہوں، اور میری جو نظم ہے، یا میری وہ جو تھاٹ ہے، یا میرے جو فکر ہے، وہ اگر فرانسیسی میں جا کے کسی فرینچ کے کانوں میں پڑتی ہے، یا وہ اس کو پڑھتا ہے کسی صورت میں، تو یہ تو کتنی مطلب اس پہ صرف فخر ہی کیا جا سکتا ہے، اور خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ، اور یہ بھی کوشش سے نہیں ہوتا، ایسے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ میں جب میری شاعری کا ترجمہ ہوا تو مجھے ہندی میں خاص طور سے، تو وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو، اب بھی نہیں جانتا ہوں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ پر ایم فل اور ایم اے سطح کے 5 تحقیقی مقالے تحریر ہوئے۔ جب آپ اپنی شاعری کو یونیورسٹی کے نصاب میں شامل دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو بات درست ہے کہ اس کا ایک احساس جو ہے وہ تو یقیناً ایک بڑا انرجائز کر دیتا ہے لکھنے والے کو، کہ اس کو اس سطح پر اکنالج کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ 3 ایم فل کے مقالے مجھ پر لکھے گئے، اور پھر بی ایس کا کام ہوا، بی ایس کی سطح پر تھیسس لکھے گئے، ایم اے کی سطح پر تھیسس لکھے گئے۔ یہ ظاہر ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اس طرح سے سلسلہ رہتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر وہی ایک خوشی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کا وہ کام یا آپ کی زندگی کے وہ پہلو جس کو لوگ کم جانتے ہیں، بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کے طرف توجہ نہیں جاتی، تو ریسرچ کرنے والے یہی تو کام کرتے ہیں کہ زندگی کے وہ پہلو بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے
انہوں نے جو ہے وہ، اور یہ باہر کام کیا گیا ہے، پشاور یونیورسٹی میں کیا گیا ہے، اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور، فیصل آباد کی یونیورسٹی سے کیا گیا، حیدرآباد میں یونیورسٹی سے کیا گیا، بلوچستان یونیورسٹی سے کیا گیا. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے بھی بس سراپا انکسار ہی ہوں میں. اچھا محسن صاحب، شخصیت کے پوشیدہ پہلو کی بات چل رہی ہے تو اس راز سے بھی آج پردہ اٹھا دیں کہ محبت میں ناکامی کیوں ہوئی؟ کون سی محبت میں ناکامی؟ کس محبت میں ناکامی؟ میں تو اس سے ماورا احساس رکھتا ہوں. محبت کوئی یہ عمل ہے کہ 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں. محبت تو 2 + 2 5 بھی ہو سکتی ہے، 2 + 2 3 بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیوں کسی فارمولے میں اس کو رکھنا چاہو؟ اور میں تو اس سے بالکل، یہ تو ایک کون سی ایسی جوالا ہے، ایسی کون سی روشنی ہے، ایسی کون سی الوہی کیفیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا ہم اس محبت کے حوالے سے ایک ایسے سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا کوئی انت ہی نہیں ہوتا، جو تخیل کا بھی سفر ہے، وجدان کا بھی سفر ہے، رقص کا سفر ہے، وجدان کا سفر ہے. تو آپ یہ جو اپنے گرد طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ خوبصورت کیفیت ہے بجائے اس کے کہ میں اس سوال میں جاؤں کہ ناکامی کتنی ہوئی اور کامیابی کیا ہوئی. یہ تو اضافی سوال ہیں، یہ بالکل اضافی بات ہے میرے لیے. محبت میں کامیاب ہونا یا ناکام ہونا جو ہے نا، بس محبت ہے تو محبت ہے. اچھا محسن صاحب، آپ نے یہاں پہ کئی سفر اور محبتوں کی بات کی، تو کتنی محبتیں آپ نے کی؟ کیا مطلب کتنی؟ یہ پوچھیے کتنی نہیں. ہم محبتوں والے لوگ ہیں، ہمارے لیے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ہم تو ہیں اہل دل، اہل عشاق میں سے ہیں. ہمارا تو رقص اور وجد ہی یہی ہے. تو اس سے ماورا ہے ناکامیوں اور اس سے وہ حاصل اور وصول اور یہ وہ لا حاصلی. نو، اس سے کہیں آگے کا سفر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں جس کیفیت میں رہتا ہوں یا جس اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ پر جو کیفیت یا مختلف کیفیت کے شیڈز میں جس طرح سے رہتا ہوں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو کہ جب رنگ ہوتے ہیں، رنگوں کے کلرز کے جو ہے نا مختلف، ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے کلر اور پھر دوسرا رنگ اس سے پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک رنگوں کے تال میل کا سفر ہے. تو میرے لیے یہ بے معنی سی بات ہے کہ کتنی ناکامیاں اور کتنی کامیابیاں. بس میں محبت کیے جا رہا ہوں. اچھا محسن صاحب، آپ کا ڈرامہ نگاری کا سفر جو ہے وہ 35 سالوں پر محیط ہے. بہت سارے ڈرامے آپ نے پی ٹی وی کے لیے بھی لکھے. آج کے جو ڈرامے ہیں انہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ڈرامہ شاید ٹیکنیکلی کوئی کسی سطح پر پہنچ چکا ہوگا. دیکھیں، بڑی بلڈنگز دیکھنا یا دکھانا ٹھیک ہے، وہ ایک گلیمر کی کوئی ایک پہلو ہو سکتا ہے، ایک زاویہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا ایشو نہیں ہے. عوامی سطح پر یا جو ڈرامے کی قبولیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی نچلے زمین سے جڑے ہوئے جو موضوعات ہوتے ہیں نا، جو ڈاؤن ٹو ارتھ جو موضوعات ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. وہ لوگ جب تک آتے رہے، ہمارا ڈرامہ کہاں سے کہاں پہنچا. لیکن اب ہمارے پاس چند ایک نام ہوں گے، چند ایک گنا دیں گے، گنا بھی سکتے ہیں، لیکن اس سے کے علاوہ کیا کیا؟ وہی فارمولہ، جیسے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے فلم کا ایک فارمولہ ہوتا تھا کہ وہ والا فارمولہ ہٹ ہو گیا تو چلو اس پر 10 فلمیں اور بنا لی جائیں، اس پر جو ہے نا وہ اور کام کر لیا جائے. آپ نئی راہیں تلاش کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں اسی میں، آپ بہت محدود ہو گئے ہیں. تو اب جیسے ہم نے ابھی وجدان اور محبت اور عشق اور اس رقص کی بات کی، اس طواف کی ہم نے بات کی، تو کیا آپ وہ طواف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اس سے ماورا ہو گئے ہیں آپ جو ہے نا؟ صرف ان رشتوں کی ہی کسی ڈسٹورشن میں آپ آ گئے ہیں، یا ان رشتوں ہی کی کسی پہلو کو نمایاں کر کے سامنے لانا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس زمانے میں قرۃ العین حیدر نے وہ ناول لکھے تھے، اور وحیدہ نسیم نے جو لکھا، واجدہ تبسم نے لکھا، یا جو اور بھی ہمارے جو کلاسک کی جو خواتین بڑی بڑی لکھنے والی ہیں، ان کے پاس تو کسی نے یہ لائن نہیں دی تھی کہ یہ لکھو.
انہوں نے تو لکھا تھا، خواتین کے ایشو پر لکھا تھا، فیمنسٹ اپروچ کے ساتھ لکھا گیا، کشور ناہید نے لکھا، وہ اب بھی لکھ رہی ہیں، نور الہدیٰ شاہ اب بھی لکھ رہی ہیں. تو اس میں کوئی لائن دینے والی بات تھوڑی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جو بڑا رائٹر ہوتا ہے یا اس کے پاس آپ کو خود چل کر جانا چاہیے، میڈیا کو خود چل کے جانا چاہیے اس کے بعد کہ جناب آپ کے پاس خیالات ہیں، آئیے ذرا مختلف کام کرتے ہیں. لیکن مختلف کام ہوگا کب؟ جب آپ نفع اور نقصان سے کے موضوع سے نکلیں گے، اس کو کمانے سے نکلیں گے، جب آپ اس کو ایک معاشرے کے ساتھ جوڑ کر اور اپنے کسی ایستھیٹکس کو جو ہے کسی فلفلمنٹ کی طرف لانا چاہیں گے، یار میں خوبصورت کام کروں. اچھا محسن صاحب، آپ نے یہاں کہا کہ پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. بات اگر سوشل میڈیا کی جائے تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایکٹریس کی بات ہوتی ہے، ہمایوں سعید بہت اچھے ایکٹر ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض بھی آ رہا ہے بہت سے لوگوں کا کہ ہمایوں سعید کو تو ایکٹنگ ہی نہیں آتی. میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کو ایکٹنگ نہیں آتی. اچھا. جی ہاں، میں تو فردوس جمال کو ایکٹر سمجھتا ہوں، میں طلعت حسین کو ایکٹر سمجھتا ہوں، میں قوی خان کو ایکٹر سمجھتا ہوں، میں سہیل احمد کو ایکٹر سمجھتا ہوں. یہ پرفارمر تھے، شفیع محمد تھے جن کے اندر شاعری بولتی تھی، شاعرانہ ان کی پرفارمنس ہوا کرتی تھی، ایسی ڈیپ روٹیڈ، اتنی زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ یہ اپنی لائنیں بولتے تھے کہ وہ کردار اوڑھ لیا کرتے تھے اپنے اوپر. یہ تو سامنے کے نام ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہیے کہ آئیے ذرا سا داڑھی لگا کر یا اس طرح سے کوئی کسی ضعیف آدمی کا رول کر کے دکھائیے، نہیں کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایکٹر کے طور پر پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے. ایکٹنگ زیادہ بڑا منصب ہے. ہیرو تو اگر کوئی بھی خوش شکل ہو اور اس کو ذرا سمجھا بجھا دیا جائے، اس کو مووز بتا دی جائے تو ڈائریکٹر اس سے کام کروا لے گا. اس میں کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ آگ، وہ جوالا، وہ جو آپ کے اندر کوئی صلاحیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی شعلہ ہے وہ ہونا چاہیے. وہ شعلہ ہی نہیں ہے، بس خوبصورتی ہے، خوبصورتی کے لیے. تو جو آج کے محسن صاحب اداکار ہیں ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا اداکار جس کو آپ کہیں کہ یہ معیاری ایکٹنگ کر رہا ہے؟ نہیں، میں پرائیویٹ سیکٹر سے تو میں کسی اداکار کو نہ اس کو میں ڈسکشن کے قابل نہیں سمجھتا. پرائیویٹ سیکٹر سے وہ کوئی ایسا ہو نہیں. ہاں، یہ ہمارے بی ٹی وی کے جو اثاثے تھے، یہ کمال ہے، یہ آرٹسٹ تھے، یہ آرٹسٹ تھے. میں آپ کو بتاؤں ایک بہت اس سے ذرا سا ہٹ کے ایک مثال بتاؤں، آرٹسٹ کی مثال. اولمپکس میں ایک دفعہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جب بہت زیادہ پیک پر تھی 72 کے اولمپکس میں، تو کسی نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کے بارے میں پوچھا کسی سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پلیئرز نہیں ہیں. تو حیران ہو گئے، اس نے کہا پلیئرز نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کھیل کو فن کے درجے پر لے کر آئے ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ایلیویٹ کر دیا انہوں نے جو ان لوگوں کو. تو ہمارے لیے تو یہ تو آرٹ کا لیول جو ہے، یا آرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر خوبصورتی ہے، یا آپ کے اندر کوئی تفکر پیدا کرتا ہے، کوئی سوال جنم لیتا ہے معاشروں میں، کوئی سوسائٹیز اس سے بنتی ہیں، کوئی بات سامنے آتی ہے، کوئی نئی لائن سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیں فلاسفیکل لائن نہ ہو، سوچنے کے لیے فوڈ فار تھاٹ تو ہو، لیکن جب وہی نہیں ہے تو پھر یہ تو بس وہ ایک ہے، ایک خوبصورتی ہے، خوبصورتی تو دکھا دینا چاہیے، بس وہ اس سے خوش ہیں، لیکن آرٹ کے لیول کی نہیں. صحیح. اچھا محسن صاحب، آپ نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے گیت، بہت نغمے بھی لکھے، ایسا کوئی گیت جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ میں نے تو بہت سے لکھے، اب کسی ایک کو میں اس وقت ایسے بیان نہیں کر سکتا کہ سارے ہی میرے لیے، چونکہ وہ لکھے ہوئے زیادہ خوبصورت ہیں. لیکن کوئی ایک گیت ایسا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ایک خاص یاد، ایک خاص فیلنگز ہوتی ہیں، یہ وہ اس ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جیسے آج بھی آپ سنتے ہیں تو آپ اس لمحے میں چلے جاتے ہیں. وہ اس نے گایا تھا ایک، وہ پھر بعد میں بہت زیادہ مشہور بھی ہوا. اس نے انڈیا کی ایک فلم میں بھی گانا وانا گایا تھا، کہو نہ کہو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں. وہ اس کا نام تھا عامر جمال.
عامر جمال نے سب سے پہلا جو گانا گایا تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کوئٹہ سینٹر پہ گایا تھا، اور یہ کوئٹہ میں وہ میرا لکھا ہوا گانا تھا. تو وہ گانا کچھ ایسا ہے کہ جو بہت یادگار سا ہے، جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ریفرنس ہے، کیونکہ وہ پی ٹی وی کی کوئٹہ ٹیلی ویژن کا پہلی کروما پروڈکشن تھی. وہ پہلی کروما پروڈکشن تھی. فہمیدہ نسرین اس کی پروڈیوسر تھی، اور لکھا میں نے تھا اور گایا عامر جمال نے تھا. پھر اس کے بعد عامر جمال پھر دنیا بھر میں مشہور ہو گئے، انہوں نے پھر گانے گائے جو انہوں نے اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگوں نے میرے، گلبہار بانو نے میرے لکھے ہوئے گانے گائے، محمد علی شیخی نے گائے، بینجامن سسٹرز نے گائے، وہاب خان نے گائے. اچھا محسن صاحب، آپ نے پی ٹی وی کے لیے بہت معیاری ڈرامے لکھے جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا، لیکن وہ اتنے ہٹ نہیں ہوئے جیسے دھواں ڈرامہ بہت زیادہ ہٹ ہوا. یہ کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں یہ جو ہٹ ہونے والی صورتحال ہے نا، وہ اس میں جو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. کوئی بھی جب آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اپنی محنت اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسکرپٹ پہ بھی محنت، ڈائریکشن میں بھی محنت، ایکٹنگ میں بھی، اور یہ وہ، اس کے باوجود جو ہے نا کوئی بہت اچھی چیز، اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس لمحے میں سنکرونائزڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ سنک ہونے والا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیکٹر رہتا ہے، جس کے اندر دھواں کے ساتھ بہت سے فیکٹر سنک ہو گئے. ہم نے جو لکھا، ہم نے اس کی آرٹسٹک ویلیو تو رکھی، لیکن ہم نے اس کی کمرشل ویلیو کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے. یہ ہماری دانستہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم آرٹ کو مد نظر رکھیں. اس کے اندر ایسے جو دوسرے ہٹ ہوئے، میں صرف دھواں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی جو ہٹ ہوئے، انہوں نے ان فیکٹرز کو یا ان نکات کو چھوا یا ان کو ذرا سا ٹچ کر کے وہ آگے بڑھے کہ جو ہٹ کرنے کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. اس کو میں بہت احتیاط سے مسالہ بھی کہہ سکتا ہوں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میرے ایک سیریل تھی ارتعاش، وہ ایک لو سٹوری تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی جب وائنڈ اپ کی طرف ہم جاتے ہیں، خصوصی طور پر جو وہ کوئی 13-14 قسطوں کا سیریل تھا، تو جب وہ کوئی ہم اینڈ کی طرف جا رہے تھے، کوئی 10ویں قسط میں یا 11ویں قسط میں، تو پھر وہ ہم ٹائم لیپس کے بعد ایج لے لی تھی کیریکٹرز نے، ہیرو اور ہیروئن دونوں نے. تو اس کے اندر میں اس کو بتا رہا تھا، جاوید جمال ہیرو تھے اور صنم اقبال جو تھیں وہ ہیروئن تھی، مین لیڈ میں کام کر رہی تھی. تو میں نے جاوید کو یہ کہا تھا کہ جاوید تم اس کے اندر صرف، بلکہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ محسن بھائی میں اس کو کس طرح سے آگے اور لے جا سکتی ہوں. تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم محبت کے کس تجربے سے گزرے ہو، کیا تم محبت کے ایسے تجربے سے گزرے ہو جس میں تمہیں 20 برس کے بعد تم نے اس کو دیکھا ہو جس کو تم بہت چاہتے رہے. تو اس نے مجھے یاد نہیں کہ اس نے اس طرح کا جواب دیا تھا یا کیا جواب دیا تھا، لیکن اس نے اس کو پرفارم کر دیا تھا. کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ تم جواب ضروری نہیں ہے، تم مجھے صرف وہ فیل لا کر دو کہ جس کو تم 20 سال پہلے چاہتے تھے، 30 سال پہلے چاہتے تھے، اور اس کے بعد تم کو وہ کیریکٹر اتنے زمانوں کے بعد ملا تو تمہاری کیا کیفیت ہو. تم حیرت میں ہوگے، تم کسی جو ہے نا وہ ایسے ایموشنل بہت زیادہ ہو جاؤ گے، تم اپنے آپ پہ کوئی بہت زیادہ قابو پانے کی کوشش کرو گے، کس طرح سے کمپوز کرو گے اپنے آپ کو، اس پہ ظاہر کرو گے، نہیں کرو گے. یہ وہ جو اس طرح کی کیفیات تھیں وہ میں نے اس کو بتائی، اور اس نے پھر وہ پرفارم کیا تھا. بہت خوبصورت وہ چند لمحے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو اتنے ڈرامے لکھے ہیں وہ بہت یادگار میرے کچھ لمحے ایسے ہیں ڈراموں میں جو کہ پرفارم کیے گئے، ورنہ تو بہت حد تک مجھے پرفارمنس میں بڑی مایوسیاں بھی ہوتی رہیں. اچھا محسن صاحب، یہ تو رہی سب اچیومنٹس، زندگی کا کوئی ایسا دکھ، پچھتاوا یا کسک جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ نوازا گیا کوئی فرد ہوں. اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے مجھ پر.
تو ایسے اس طرح سے اللہ تعالیٰ ویسے محفوظ رکھے اس طرح کے کسی سچویشن سے، ایسی صورتحال سے کہ جس کے اندر بہت زیادہ میں اندر سے تو جتنا تنہائی پسند ہوں اتنا ہی بہت زیادہ ٹچی یا دکھی آدمی بھی ہوں، بہت زیادہ، جس کا اندازہ شاید عام لوگوں کو نہیں ہوتا کہ کسی کی سفرنگ یا کسی کو کسی دکھ میں مبتلا ہونا یا کسی کے زخم دیکھنا، یہ والے دکھ تو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، لیکن اس کو میں بہت زیادہ اس طرح سے جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک احساس کی سطح پر میرے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے۔ اب احساس کی سطح سے جو جڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے آنسوؤں سے بنے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جو فنکار خاص طور سے جو لوگ ہیں وہ مٹی کے نہیں بنے ہوتے، وہ آنسوؤں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس سوچ کے تحت نظم ہے کہ آنسوؤں سے بنے ہوئے ہم لوگ، ٹھیس لگ جائے تو ندی کی طرح پہروں بہتے ہیں اپنی آنکھوں میں۔ آنسوؤں سے بنے ہوئے ہم لوگ، ٹھیس لگ جائے تو ندی کی طرح پہروں بہتے ہیں اپنی آنکھوں میں۔ کوئی چھیڑے تو کچھ نہیں کہتے، صورت گل ہوا سے کیا شکوہ، شام کی آنچ سے الجھنا کیا۔ ہاں مگر سانس میں کوئی لرزش مدتوں ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ کس کو بتلائیں کس قدر نوحے، رنج میں کس قدر بسے نغمے، گیت ملنے کے اور بچھڑنے کے، کتنے کردار ایک کہانی کے اپنے احساس میں سسکتے ہیں، جن کو یہ لوگ سوچتے بھی نہیں۔ ایسے رشتوں کو ہم پروتے ہیں، ابر کی طرح سائے کی چادر سب کی روحوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابر کی طرح سائے کی چادر سب کی روحوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ساری تھکن عذابوں کی ایک بارش میں ڈال لیتے ہیں۔ خود سلگتے ہیں کچھ نہیں کہتے، خود سسکتے ہیں کچھ نہیں کہتے، صورت گل ہوا سے کیا شکوہ، شام کی آنچ سے الجھنا کیا، آنسوؤں سے بنے ہوئے ہم۔ آنسوؤں سے بنے ہم، بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو وہ جو ایکسٹراڈنری سینسوسنس ہوتی ہے فنکار، وہ اس کی ریپرزنٹیشن اس نظم میں نے کوشش کی کہ وہ والے احساس میں بالکل بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کیفیت کو بیان کیا، بہت ہی پیاری نظم ہے۔ یہ میری کتاب میں بھی شامل ہے، کچھ عشقیہ میں، اور چند ایک اشعار جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے پیش کرتا ہوں۔ خود کو زخموں سے چور کرنا تم، غزل کے اشعار ہیں کہ خود کو زخموں سے چور کرنا تم، ایک محبت ضرور کرنا تم، سوچنا ریگے دشتے وحشت کو، پھر یہ صحرا عبور کرنا تم، اور مستقل خواب ہی سزا ٹھہرے، ایک ایسا قصور کرنا تم۔ کیا کہنا، مستقل خواب ہی سزا ٹھہرے، ایک ایسا قصور کرنا تم، استعارہ ہوئی حقیقت کے آئینے میں ظہور کرنا تم، بھول جانا کڑی مسافت کو، بھول جانا کڑی مسافت کو، آبلوں پر غرور کرنا تم، اور ڈھونڈتا ہی رہوں سرابوں میں، مجھ کو ایسے نہ دور کرنا تم، اور ذہن کی وسعتوں میں ہو کے چراغ، کچھ اندھیروں کو نور کرنا تم۔ کیا کہنے، بہت عمدہ۔ اور شعر سنیے کہ جوڑنا ایک دل مشقت سے، جوڑنا ایک دل مشقت سے، اور اس پر غرور کرنا تم۔ بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت۔ بڑے میں جی سامعین، اسی خوبصورت کلام کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ اختتام پذیر ہوا۔ اپنی میزبان صوفیہ ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔